يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. وقال في مقام آخر صلوا بالليل والناس نيام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں سورہ فرقان اس کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت مضمون کو ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں جو رحمان کے بندے بن سکتے ہیں، جو رحمان کہ بندے صحیح معنوں میں ہو سکتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ رحمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. عزیز دوستو، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا ہو، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے. لیکن ہمیں ایسا اللہ کا بندہ بننا ہے کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو قریب ہو، جو مقرب، ایسا بندہ ہمیں بننا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے پاک نفس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تبارک و تعالی ایسا جس سے کہے ایسا بندہ ہمیں بننا ہے. اور اللہ کا بندہ بننے میں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جائے اور صحیح معنوں میں اپنی غلامی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کو پسند کر لے اور اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک نوکر ہوں، ایک غلام ہوں. جس طرح ایک مالک کے سامنے ایک نوکر ہوتا ہے، اس طرح ہم ساری زندگی اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ساری زندگی گزار دیں. تو ایسے بندے کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے اور میرے بندے پر شیطان کبھی بھی مسلط نہیں ہوگا. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے، اے شیطان تو یاد رکھ، تو ان پر کبھی بھی ان کو بہکا نہیں سکتا، ان پر کبھی بھی تو اپنا تسلط جما نہیں سکتا. اور دوسرا فائدہ کہ جس کو مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ جس کا اکرام کرے ایسا بندہ ہم سب کو بننا ہے. اور یہ کب بنے گی؟ اس وقت جب کہ صفت عبدیت
ہمارے اندر آئیں گی، یعنی اللہ کی غلامی میں آنا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکنا، اپنے آپ کو اللہ سے چھوٹا سمجھنا، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا، اس وقت ہم اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی صفت عبدیت اللہ کو بہت ہی محبوب ہے کہ بندہ نماز پڑھے، اللہ کو سچے پکے دل سے اللہ پر ایمان لے آئے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قرآن کی تلاوت کرے، مخلوق کی خدمت کرے، اور جو بھی کوئی نیک کام ہو وہ سب ایک انسان کرے، لیکن ان ساری چیزوں میں اور ان سارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ ایک بندہ بن کر رہے، ایک بندہ عاجزی سے اپنے رب کے حضور کھڑے رہے، اور ایک بندے کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ کوئی ہے میرا مالک، میرا خدا، جو میرے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ لہٰذا کیسا رہنا چاہیے ایک انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے خزانے میں ہر چیز ہے کہ ایک انسان سخاوت پر اترتا ہے تو اللہ پاک تو سخاوت کا بادشاہ ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی مال تقسیم کرے، سخاوت بتلائے، وہ اللہ سے زیادہ بڑھ کر سخی نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان کسی پر رحم کرے، شفقت کرے، تو اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان کسی کو معاف کرے، عفو درگزر سے کام لے، تو اللہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ اللہ کے پاس اس کے خزانے میں ہر چیز ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اور وہ چیز بندے کے پاس ہے۔ وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ وہ چیز عبدیت ہے، وہ چیز غلامی ہے، وہ چیز اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ لہٰذا اللہ کے خزانے میں یہ چیز تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کسی کی غلامی کرے، اللہ کے یہاں چھوٹا پن ہو، عاجزی ہو، نہیں، اللہ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، تو اللہ کے یہاں وہ چیز نہیں ہے، اور بندے کے پاس یہ صفت عبدیت ہے، صفت غلامی ہے۔ تو جب ایک انسان صفت غلامی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کے یہاں مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں کسی کی دکان ہوتی ہے کہ ایک جگہ بہت ساری دکانیں ہیں، اور کوئی ایسی چیز جو سب دکانوں میں ملتی ہو تو اس کی اتنی کوئی قیمت، اتنی ویلیو اس کی نہیں ہوتی، کہ اگر انسان ایک دکان سے لینا چاہے اور وہ چیز وہاں بھاری قیمت پر ہو، مہنگی ہو، تو انسان سوچتا ہے کہ چلو دوسری جگہ بھی یہ چیز ملتی ہے، وہاں جا کر اسے لے لیں گے۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مارکیٹ میں صرف ایک ہی دکان میں ملتی ہو، ایک ہی دکان پر وہ ملتی ہو، اور بندے کو وہ چیز لینی ہو، تو انسان وہاں پر آگے پیچھے نہیں دیکھتا، اس کی قیمت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اگر مارکیٹ میں ایک ہی دکان پر وہ چیز ملتی ہو تو اس کا بھاؤ وہاں پر بڑھ جاتا ہے، اور انسان خریدنے کے لیے منہ بولی قیمت اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنی عبدیت اور اپنا چھوٹا پن اور اپنی غلامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے،
اپنی غلامی اور اپنی صفت عبدیت اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو منہ بولے دام میں خرید لیتے کہ بندہ کہتا ہے دیکھ ہم تیری غلامی کر رہے ہیں لہٰذا اس کے بدلے ہمیں جنت چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لے لو تمہیں کیا لینا ہے۔ تو لہٰذا جب بندہ اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مرتبے پر فائز فرماتے ہیں۔ کس کو؟ اس شخص کو کہ جو عاجزی اور مسکنت اور اللہ کی غلامی اور اللہ کی اور صفت عبدیت کو اختیار کرے اور تواضع اختیار کرے۔ لہٰذا صفت عبدیت اللہ کو بہت ہی محبوب چیز ہے، اور صفت عبد یعنی اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ بننا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں نبی کو رسول کہہ کر کم پکارا، عبد کہہ کر زیادہ پکارا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک جگہ فرمایا تو عبد بندہ کہہ کر پکارا۔ اور واقعہ معراج ہم سب جانتے ہیں کتنا شاندار واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو اس وقت بھی اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اللہ کے رسول کو آسمانوں پر لے گیا، نہیں، نہ یہ کہا کہ نبی کو لے گیا، نہیں، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت سفر معراج پر لے گئے۔ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، تو قرآن کو نازل کرتے وقت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کو ایک نبی پر نازل کر رہے ہیں یا ایک رسول پر نازل کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ہم ایک بندے پر اپنی کتاب کو نازل فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفت عبدیت یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، بندہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رہے، یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون ہو سکتے ہیں، کیا کیا عادتیں ان میں ہونی چاہیے، کس اخلاق کو انہیں اختیار کرنا چاہیے، اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں، اور اکڑ کر اور اس طرح اترا کر اور تکبرانہ چال وہ زمین پر نہیں چلتے بلکہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اسی کی نصیحت کی تھی، فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اس زمین پر تم اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، بلکہ تواضع کے ساتھ چلو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم کتنا بھی پیر مار کر اس زمین پر چلو گے تو تمہارے پیر مارنے کی وجہ سے زمین پھٹ نہیں سکتی، تم اکڑ کر چلو گے تو کبھی بھی تم پہاڑ پر چل نہیں سکتے بلکہ تمہیں جھکنا ہوگا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبرانہ چال چلنے سے بہت ہی سخت ممانعت کی ہے اور اس پر وعید نازل کی ہے۔ تو عزیز دوستو، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ، کہ جو تواضع اختیار کرے
میانہ درمیانہ اور عاجزی کے ساتھ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اور تواضع سے چلنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان بالکل جھک کر چلے، کہ کوئی چلے تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہو کہ بالکل کئی سو سال کا بوڑھا چل رہا ہے یا پھر بیمار چل رہا ہے، نہیں، بلکہ وقار کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، شریفانہ چال کے ساتھ انسان کو چلنا پھرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ بالکل جھک جھک کر چل رہا ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ بیمار ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں اس طرح چل رہے ہو؟ بالکل اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ چلو، اب اگر تم اس طرح چال چلو گے تو آپ ہیں اور پھر میرا گھوڑا ہے۔ اس طرح سخت دھمکی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو دی۔ تو رحمان کے بندہ بننے کے لیے پہلی نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تکبرانہ چال نہیں چلتے بلکہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری صفت آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب کوئی جاہل، گوار، ان پڑھ ان کے منہ لگتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ جہالت والی بات نہیں کرتے بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کو معاف فرما دیتے ہیں، ان سے بھلی بات کہتے ہیں کہ تو جانے اور تیرا کام جانے۔ یہ پیغام ہم سب کو اور ایک ایمان والے کو، مسلمان کو اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام دے رہا ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں کچھ بحث کر رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن جو دوسرا شخص تھا وہ اس کو سلامتی کی دعا دے رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم دو شخص جب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو تمہارے درمیان ایک فرشتہ موجود تھا جو کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کہ جو دوسرے پر طنز کس رہا تھا، دوسرے کو برا کہہ رہا تھا، یہ فرشتہ اس کی طرف سے، جو خاموش تھا اس کی طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تو ایسا ایسا ہے، اور فرشتہ جواب دے رہا تھا نہیں وہ نہیں بلکہ تو ہی ایسا ہے، اور تو خاموش تھا اور سلامتی کی بات اس سے کہہ رہا تھا، تو فرشتہ تیرے حق میں دعا دے رہا تھا کہ تو اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، سب سے پہلے اللہ پاک تجھ پر سلامتی نازل کر۔ تو رحمان کا بندہ بننے کے لیے نشانی یہ ہونی چاہیے، اور ایک ایمان والے کا، مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بات سے، اپنی زبان سے بھلائی کے علاوہ گندی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، اور کوئی کچھ اس کے منہ لگے تو اس سے بھلی بات کہنی چاہیے کہ تو جانے تیرا کام جانے، السلام علیکم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کہ مومن کو کسی کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے بحث کر رہا ہے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی آپ اپنا راستہ لو، مجھے جانے۔ تو ایک ایمان والے کا کردار ہونا چاہیے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں اللہ کی غلامی میں اور اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزر جاتی ہیں، ان کی راتیں ٹائم پاس میں اور فالتو چیزوں میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں گانے سننے میں، ٹی وی دیکھنے میں یا موبائل چلانے میں، رات بھر کسی جگہ بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں ان کی راتیں نہیں گزرتی، بلکہ ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی رات تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو رات بھر سو رہا ہو لیکن رات بھر وہ نیکیاں کما رہا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتلا دی کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء پڑھ کر سوئے
عشاء کی جماعت پڑھ کر سوئے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس نے تو 2 راتیں پڑھی، 2 نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جو شخص یہ 2 کام کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں، اور رات بھر تو سویا ہوا تھا لیکن نامہ اعمال میں ساری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عشاء کی نماز کے کیا ٹھکانے ہیں، فجر کی نماز کے کیا ٹھکانے ہیں۔ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں دی ہے یا آپ نے کہہ دی اور ہو گیا، نہیں، بلکہ ایک ایک بات سن کر اس پر ہم کس طرح عمل پیرا ہو، اور اسی میں ہماری نجات ہے کہ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور رات بھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے امید بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور کون سی دعا کرتے ہیں؟ جہنم سے عذاب، جہنم سے چھٹکارے کی عذاب کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ وہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، اس لیے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ایک جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کئی 100 سالوں تک وہ جہنم کے نیچے جاتا رہے، جہنم تک ابھی پہنچا نہیں بلکہ نیچے گرتے رہے گا، اور پھر ایک مقام پر جہنم کے دروازے پر اس کو روک کر کہا جائے گا کہ تمہیں بہت پیاس لگی ہوگی، لہٰذا رک کر تھوڑا یہ جام نوش کیجیے۔ اور وہ جام کیا ہوگا؟ اور وہ پینے کے لیے اور پیاس بجھانے کے لیے جہنمی کو جو دیا جائے گا وہ کون سا جام ہوگا؟ فرمایا کہ وہ زہریلے ناگ اور زہریلے بچھو کا وہ زہر ہوگا جو اس کو دیا جائے گا، اور پھر پینے کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ جب اس کو پی گا تو اس کے بدن سے اس کی کھال اتر کر نیچے گر جائے گی، اس کی ایک ایک رگ، ایک ایک آنت اور بدن کا ایک ایک جزو اور ایک ایک جوڑ اس سے جدا ہو کر دور جا کر گر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور 1000 سال تک وہ یہ اللہ کو اس نام سے پکارتا رہے گا کہ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اور پھر 1000 سال کے بعد اللہ پاک اس کی طرف توجہ کریں گے اور فرشتے سے کہیں گے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ اس کا جہنمیوں کا کیا حال ہے۔ لہٰذا وہ دیکھ کر آئیں گا اور کہیں گا کہ برے ٹھکانے میں ہیں، ان کا برا حال ہے، رو رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک اس ایک بندے سے، فرشتے سے کہیں گے کہ جاؤ فلاں مقام سے ایک بندے کو اٹھا کر لے آؤ، اس کو لایا جائے گا اور وہ بہت امید کرے گا کہ اب مجھ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور اب دوبارہ یہاں پر نہیں لوٹایا جائے گا۔ اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ بتلاؤ کیا حال ہے، کیا گزر رہی ہے؟ وہ کہیں گا کہ اللہ ہر چیز سے، ہر اعتبار سے برا ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کو اچھا مل رہا ہے نہ رہنے کو اچھا مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ جاؤ اسے دوبارہ وہاں پر چھوڑ آؤ۔ تو بندہ رونے لگے گا اور کہے گا کہ اللہ جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو میری تو یہ امید نہیں ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا اللہ تو بڑے ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنے والوں کے بادشاہ ہے، اب مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں تو دوبارہ یہاں پر نہیں بھیجیں گے، اے اللہ میری تو یہ امید تھی اور اب میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیں گے اور فرشتے سے کہیں گے کہ اس کو چھوڑاؤ۔ تو عزیز دوستو، جو آیتیں میں نے پڑھی ہے اس میں ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری زندگی اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ ہم خدا نہیں بن سکتے بلکہ ہم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اور مر کر ہمیں مٹی ہونا ہے، لہٰذا ہمیں چند سالوں کے لیے دنیا میں رہ کر کیوں اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ نہیں، بلکہ اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے دعائیں مانگنی چاہیے،
اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے راتوں کی عبادت کو ہمیں راتوں کو اپنی عبادتوں سے سجانا ہوگا، اور راتوں کو جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں انہیں پورا کرنا ہوگا، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بات کہی ہے سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کافی جگہ خالی ہے، پیچھے جو حضرات آتے ہیں تو انہیں کھڑے رہنا ہوتا ہے، لہٰذا پیچھے والے حضرات آگے آ جائیں، سنتیں پڑھ لیجیے۔